السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پاکستان کی سیاست انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہوئی ہے۔ اب انتظار کیا جا رہا ہے عمران خان کی نااہلی کا، اور یہ انتظار عمران خان کے مخالفین نہیں کر رہے، عمران خان کے نمبر 2 نمبر 3 یا وہ لوگ کر رہے ہیں جو عمران خان کا متبادل بننا چاہتے ہیں، متبادل پارٹی کے اندر سے بھی، اور عمران خان کو بنانے والے بھی اب عمران خان کی نااہلی کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا متبادل بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ادھر چودھری نثار علی خان صاحب ایک بار پھر سین پر آ گئے ہیں اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جب سیاست ہوگی رج کے ہوگی، ڈٹ کے ہوگی، کی کہتے ہیں پنجابی جو پڑھے چک دیں گے۔ تو چودھری نثار علی خان صاحب بھی سامنے آ گئے، اور عمران خان صاحب کی نیندیں ظاہر اڑی ہوئی ہیں جب اس طرح کی چیزیں ہوں کہ جو ہاتھوں پر بٹھا کر جنہوں نے تخت دیا تھا، اب وہ تختہ کھینچنے کے چکر میں ظاہر جنرل آصف اپنا فیض حمید صاحب وہ ریٹائر ہو گئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے والے، انہوں نے سب سے بڑی غلطی قرار دے دیا۔ تو اب عمران خان صاحب کی نظریں اسی طرف ہیں، وہ کرسی تو وہیں پڑی ہوئی ہے نا۔ اب وہ آفیسر جو تھے وہ تو چلے گئے۔ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا آپ 3 سال کے لیے ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے ہیں، تو وہ تو چلے گئے 3 سال کے لیے والے، 3 سال کے 6 سال لگا کر چلے گئے۔ تو عمران خان صاحب کے راز سارے کے سارے فاش کر کے چلے گئے، بتا کے گئے کہ عمران خان صاحب کیا کرتے رہے۔ تو اب عمران خان صاحب جانے والے کو جو ہے وہ سنا رہے ہیں جلی کٹی، اور جو آ گئے ہیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں میری پارٹی کے منشور پر آئیں۔ پہلے جیسے خان صاحب کہا کرتے تھے نا کہ جی فوج جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے منشور پر چل رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے انٹرویوز ہیں، عمران خان صاحب کی تقریریں ہیں، مگر ظاہر ہے ہر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ تو 3 سال والے جب چلے جاتے ہیں تو نئے 3 سال والے آتے ہیں، ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب نئے 3 سال والوں کے دروازے پر دستخط دے رہے ہیں، فقیر بیٹھے یا جائے، سنا ہوا ہے لطیفہ تو آپ نے۔ تو خیر اچھا جی، اب جو خبر آئی ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نااہلی کے بعد تحریک انصاف کون سنبھالے گا۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنا متبادل پیدا نہیں ہونے دے رہے۔ تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک پولیٹیکل قوت تو بن گئی، ایک پارٹی بھی بن گئی، مگر عمران خان صاحب نے اس کو پاکستان میں جو باقی دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے پاس خاص طور پر 2 پارٹیز جن کے ساتھ عمران خان صاحب کا مقابلہ ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کے پاس متبادل ہے، اور متبادلوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں فیملی کے اندر اور فیملی کے باہر بھی۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی کو متبادل نہیں پیدا ہونے دیا، بننے نہیں دیا۔ خان صاحب نے جو اس وقت جو اتنے بڑے بحران کا شکار ہے عمران خان صاحب کی سیاست، وہ اسی وجہ سے کہ وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں اور کسی کی نہیں سنتے تھے۔ وہ کسی کو اپنا نمبر 2 کیا نمبر 10 ماننے کو تیار نہیں تھے عمران خان صاحب۔ چودھری سرور صاحب نے کہا تھا کہ تحریک انصاف میں 100 عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جی چودھری سرور تو گورنر تھے کہ کہیں چودھری سرور یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں، عمران خان کی جگہ لینے والے 100 بیٹھے ہوئے، بلکہ اس سے یہ بھی اس کا مطلب نکل رہا تھا کہ تحریک انصاف کو عمران خان صاحب نے ایسا کر کے بنایا ہے کہ عمران خان کو اگر نااہل کر دیں تو کئی اور عمران خان بیٹھے ہوئے پیچھے، تو پی ٹی آئی نہیں جاتی۔ تو الٹ تھا، اصل میں عمران خان بننے والے 100 بیٹھے ہوئے تھے، اہلیت تھی یا نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کر آج کل جن کو عمران خان صاحب پکار رہے ہیں اور جنہوں نے منہ پھیرا ہوا جو ادھر تکتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کبھی پنجابی گانا، کبھی سرائکی گانا، کبھی انگریزی گانا گا کر ان کو آوازیں دے رہے ہوتے۔ تو خان صاحب نے متبادل نہیں بننے دیا اپنی پارٹی کے اندر، جو جس کے اندر پوٹینشل تھا ان کو عمران خان صاحب نے یوں اچھا خاصا نا رگڑا لگا دیا، علیم خان، جہانگیر ترین اور بہت سے ہیں۔ تو بہرحال اب جو خبر ہے، میں خبر پر آ رہا ہوں، جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں باضابطہ، اور 10 تاریخ تک وہ حصہ تھے اپنی خواہش کے مطابق، 10 دسمبر تک، اور اس کے بعد بائے بائے ٹاٹا کر کے وہ چلے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے ان کا جانا عمران خان کی جو رجیم تھی اس کے جو آخری یا کم از کم آخری طاقتور جو تھے سپورٹر، ان کی حیثیت میں وہ گئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اس کی سگنیفیکنٹ یہ تھی اس کی کہ وہ عمران خان صاحب کے طاقتور سپورٹر تھے، تو وہ چلے گئے، تو کیا کریں گے اب؟ تو خبر یہ آئی ہے، جو خبر دی ہے نیا دور نے، کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اب
سیاست میں متحرک ہوں گے۔ ظاہر ہے 2 سال کی پابندی تو ان کے اوپر ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال سیاست نہیں کر سکتا، تو وہ 2 سال کی پابندی کو انجوائے کریں گے اور اسی دوران اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ وہ ظہیر الاسلام کی طرح یا جنرل پاشا کی طرح وہ گھر جا کر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ جنرل اسلم بیگ اور جنرل فیض احمد فیض، جنرل فیض چشتی کی طرح سیاست کریں گے۔ عجیب اتفاق ہے، حمید گل اور جنرل فیض چشتی، یہ دونوں کا کومبو لگ رہا ہے نا، حمید فیض چشتی، تو انہوں نے بھی آ کر وہ بھی سیاست میں آئے تھے نا۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا کیا ہوا اور ان کا کیا ہو سکتا ہے جی۔ تو جنرل اپنا فیض حمید صاحب کے سورسز سے نیا دور اس کے حوالے سے نیا دور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست میں آئیں گے اور ابھی یہ جو 2 سال ہے اس دوران اپنے آپ کو تیار کریں گے، بلڈ کریں گے، اور ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کہیں نہ کہیں نااہل ہو جائیں گے۔ جب عمران خان نااہل ہو جائیں گے تو عمران خان صاحب کے پوٹینشل متبادل کے طور پر وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں گے، اور وہ قابل قبول مطلب ہیں، کیونکہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ مقبول ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر، پی ٹی آئی کے ورکرز کے اندر، لہٰذا عمران خان کے متبادل کے طور پر پی ٹی آئی کے لوگ وہ سمجھتے ہیں، ان کے خاندان کے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ متبادل کے طور پر قابل قبول ہوں گے عمران خان صاحب کے کارکنوں کے لیے۔ اب سوال کارکنوں کا تو ہے ہی نہیں، سوال یہ ہے کہ عمران خان بے شک نااہل ہو جائیں، لیکن کیا عمران خان صاحب کی گرفت پی ٹی آئی کے جہاں اگر پی ٹی آئی برقرار رہتی ہے تو عمران خان صاحب کی گرفت فیصلہ تو عمران خان کا چلے گا نا، تو ووٹ بینک تو عمران خان صاحب کا ہے۔ وہ جو دعویٰ کرتے، مطلب نواز شریف صاحب نے جب تک اپنے بھائی کو اجازت نہیں دی تب تک وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، ورنہ تو ان کو وزیر اعظم تو عمران خان کی جگہ بنایا جا رہا تھا۔ 2018 میں وزیر اعظم کی امیدوار ہی وہی تھے، مگر ان سے ایک شرط ان کو سے رکھی گئی تھی کہ جی آپ نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نواز شریف کے بغیر تو میں کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا بھائی، کہاں بیٹھے، تو میں تو اپنا نواز شریف کا ساتھ چھوڑ کر وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ تو انہوں نے وزارت عظمیٰ کی کرسی ٹھکرا دی تھی۔ یہ تو شہباز شریف صاحب کی اپنے بھائی کے ساتھ وفا یا اس خاندان کا جو سٹرکچر ہے اس کی خصوصیت تھی کہ شہباز شریف نے اپنے بھائی سے بے وفائی نہیں کی۔ مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی ایسے شخص کو جن کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب وارداتیں ڈالتے رہے، سازشیں کرتے رہے، ارکان توڑتے رہے، اس کو عمران خان صاحب اپنا متبادل بننے دیں گے؟ جب اب سوال نہیں پیدا ہوتا متبادل بننے دیں عمران خان صاحب۔ فیض حمید صاحب کی خواہش ہے، فیض حمید صاحب کوشش کر رہے ہوں گے، اگر جو خبر ہے، ظاہر خبر کا بوجھ تو خبر دینے والے ادارے کے اوپر ہے نا، اگر خبر ٹھیک ہے تو پھر فیض حمید صاحب تو اپنی کوششیں کریں گے، مگر اول تو یہ کہ کیا عمران خان صاحب ان کو اپنا متبادل مانیں گے، قبول کریں گے، اور دوسری یہ کہ کیا وہ جو پہلے جب وہ جنرل فیض حمید تھے تو وہ جو مقبول تھے تو کیا وہ اب بھی اتنے ہی مقبول ہوں گے؟ تاریخ کچھ اور بتا رہی ہے بھائی۔ تاریخ میں جنرل حمید گل، فیض حمید صاحب تو شاید کم متنازع ہے، اپنا اتنے متنازع نہیں ہے جتنے حمید گل تھے۔ حمید گل نے اور اسلم بیگ صاحب نے، انہوں نے تو یوں پیسے دے کر ریکارڈ میں چیزیں آ گئی نا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا نا، انہوں نے آئی جے آئی بنائی تھی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں۔ اب کی جتنی بھی سیاسی مائنس پیپلز پارٹی جتنی بھی سیاسی فورسز ہیں، اس میں پی ٹی آئی کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حصہ بعد میں انہوں نے اس کو بھی بنایا تھا انہوں نے، خیر تو وہ سارے کے سارے اس آئی جی آئی کے کا حصہ تھے۔ پھر نواز شریف صاحب وہاں سے نکلے تھے، وہیں سے بنے تھے۔ تو حمید گل صاحب کو لگا کہ جی اب میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں بھی سیاست کر سکتا ہوں، انہوں نے بھی اپنی سیاست کی مختلف اتحادوں کے ذریعے۔ فیض چشتی صاحب جو کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء کو چلایا کرتے تھے، یا ان کے ایک طاقتور جرنیل تھے جب انہوں نے 11 سال پاکستان پر حکمرانی کی، انہوں نے بھی ان کو بھی گمان ہوا تھا کہ جی میں بھی سیاست کر سکتا ہوں، انہوں نے بھی جناب پارٹی بنا دی تھی تحریک تعمیر پاکستان۔ جنرل اسلم بیگ جنہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان کا جو سیاسی سٹرکچر ہے نا، ہم ڈیزائن کریں گے، اس کو 2 پارٹی سسٹم ہوگا، ایسے کامیاب ہو گئے تھے وہ، ظاہر نواز شریف کو کھڑا کر دیا تھا نا آئی جی آئی بنانے کے بعد۔ جنرل اسلم بیگ صاحب جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے بھی ایک پارٹی بنا دی تھی، عوامی قیادت پارٹی۔ ان کا خیال تھا کہ جی میں اگر نواز شریف کو بنا سکتا ہوں تو میں خود کیوں نہیں بن سکتا۔ وہ بھی آ گئے تھے میدان میں، کہیں آپ نے نام نہیں سنا ہوگا کہ ان کی بھی پارٹیاں تھیں۔ اچھا جی، اصغر خان صاحب جرنیل تھے، تگڑے جرنیل تھے، اور ان سے شخصیت میں کافی بہتر تھے۔ انہوں نے تحریک استقلال بنائی ہوئی تھی، کتنی ایک پریشر گروپ کے طور پہ، ایک اتحادوں میں چلنے والی پارٹی کے طور پر تو تھی،
لیکن وہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں بڑے بڑے لیڈر پہلے اس میں ہوا کرتے تھے، نواز شریف نے آغاز میرا خیال ہے وہیں سے کیا تھا۔ تو بہرحال تو یہ، اور پھر سب سے بڑے پاکستان میں متنازع ترین چیف جسٹسز جو تھے ان میں جنہوں نے آ کر سیاسی پارٹی بنائی، افتخار چودھری صاحب، وہ جب پیپلز پارٹی کے خلاف یا اس وقت کی حکومت کے خلاف فیصلے دیا کرتے تھے، سو موٹو نوٹسز لیا کرتے تھے، پتہ نہیں کیا 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 کرتے تھے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کے کچھ جو تھے رہنما، جن میں میرا خیال ہے کہ آج کل پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں کہ نہیں، فیصل رضا عبدی صاحب سینیٹر، وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر کہا کرتے تھے کہ یہ جسٹس پارٹی ہے، یہ چیف جسٹس نہیں ہے، جسٹس پارٹی ہے۔ بعد میں وہ سچ بن گیا، انہوں نے جسٹس پارٹی بنا دی افتخار چودھری صاحب نے۔ وہ کدھر ہیں؟ ان کی سیاسی پارٹی کدھر ہے؟ تو سیاست کرنا اور سازش کرنا دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ سیاست حکمت عملی کے ساتھ کی جاتی ہے، یہ بیٹھ کر جو سازشیں کرتے تھے اپنا طاقت کے ایوانوں میں بیٹھ کر، طاقت کی کرسی پر بیٹھ کر، چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر، جنرل کی کرسی پر بیٹھ کر، یا پھر وہ فاروق لغاری صدر کی کرسی پر بیٹھ کر سازش کی تھی، بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی تھی، اور ان کو خیال آیا تھا کہ جب میں بہت زیادہ مقبول ہو گیا ہوں، تو انہوں نے، وہ متنازع شخصیت ہونے کو مقبول شخصیت مانتے ہیں شاید، انہوں نے بھی جناب ملت پارٹی بنا دی تھی، کدھر گئی؟ بعد میں مشرف کے پیچھے 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 پیچھے، تو پورا خاندان اب ان کا مسلم لیگ نون میں ہے، اور خود تو بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اب اللہ کے پاس ان کا حساب ہے، اللہ ان کے گناہ بخشے گا، اللہ ان کو جو بھی ایک ہوتا ہے رب پاک کا حساب کتاب۔ بہرحال تو فاروق لغاری صاحب وہ پارٹی ہے، تو بھائی پارٹی بنانا یا پھر متبادل لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو پیش، ظاہر ہے متبادل لیڈر تو زیادہ مشکل ہوتا ہے، اپنی پارٹی بنا کے اس کو چلانا شاید آسان ہوتا ہے۔ اس پی ٹی آئی جیسی پارٹی جہاں پہ فواد چودھری صاحب جیسے گھاک بیٹھے ہوئے نوجوان، جہاں پہ شاہ محمود قریشی جیسے انتہائی وہ کیا ہوتا ہے اپنا تجربہ کار بابے بیٹھے ہوئے، جہاں پہ اسد عمر جیسے بندے بیٹھے ہوئے، ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر، جہاں پر پرویز خٹک جیسے چلاک بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں چلتا کہ ادھر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں یا ادھر ہیں، بھائی جہاں پر لائن لگی ہوئی ہے عمران خان کا متبادل بننے والوں کی، وہاں پر فیض حمید صاحب کیا بیچیں گے بھائی؟ فیض حمید صاحب اقتدار میں تھے، ان کا فون کام کرتا تھا، ان کی حکمت عملی کام نہیں کرتی تھی۔ تو بہرحال اب یہ خبر کی حد تک تو بات ہے کہ جی وہ اب وہ آئین اور قانون کے تابع نہیں رہے، اب وہ الیکشن تو لڑ سکیں گے 2 سال کے بعد، لیکن باقی اپنی سیاسی وفاداریاں، سیاسی حکمت عملیاں، سیاسی اپنا کیا کہتے ہیں پلاننگز وہ اپنی کر سکتے ہیں، تو کریں، ان کا رائٹ ہے۔ مگر بہرحال ان کو شاید ممکن ہے کہ قانون بھی ان کو پرسو کرے، کیونکہ بہت سی چیزیں تو اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی زبان سے بھی آ رہی ہیں نا، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جنہوں نے مشرف کو نہیں بخشا تھا، ان کے اوپر مقدمہ کر لیا تھا، تو نواز شریف صاحب تو نہیں چھوڑنے والے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ، اب دوسرا عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بہت برے پھنسے ہوئے ہیں، اور اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ جن کو کہ آنے پر ماتم کیا تھا نا پراپر عمران خان صاحب نے کہ جی اگر یہ جرنل آ گئے تو پھر میری تو خیر نہیں ہے، یہ ان سے ملے ہوئے ہوں گے، یہ فلاں ہوں گے، یہ فلاں ہوں گے، وہ جو بھی باتیں کر لی تھی عمران خان صاحب نے، بنیادی طور پر خوف تو جنرل عاصم منیر سے تھا۔ وجہ یہ ہے کہ تجربہ ہوا تھا نا، عاصم منیر نے بطور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جا کر رپورٹ دی تھی، وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے کہ جی آپ کی اہلیہ کرپشن کر رہی ہے، ان کی فائلیں ہیں، تو خان صاحب کو تو پتہ تھا۔ کیا جس بندے کو پتہ ہو کہ میرے گھر میں کیا چل رہا ہے، وہ اگر آرمی چیف بن گیا تو اچھی چیز ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان معاملات سے تعلق ہی نہیں ہے، لیکن اب عمران خان صاحب دوبارہ ان کو کہتے ہیں کہ امر بالمعروف پہ آؤ۔ اب عمران خان کا عمل بالمعروف جو ہے، ہاں میں نے عاصم منیر کی بہت تعریف سنی ہے، تو بھائی جن کے لیے جلسے کیے، جن کے نام لیے بغیر بتایا کہ جی یہ وہ کریں گے، ان کی چوریاں اپنا چھپانے میں اور ان کے ڈاکے چھپانے میں ان کی مدد کریں گے، اب ان کی آپ نے تعریفیں بھی سن لی، چلے اچھی بات ہے۔ پھر مجھے 3 ایڈیٹ والا یاد آ جاتا ہے، وہ آخری سین کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب جن کی تعریفیں سنا کرتے تھے پھر ان کے خلاف تقریریں کیوں کیا کرتے تھے؟ جیسے جنرل باجوہ کا نام نہیں لیتے تھے، جنرل باجوہ کا نام بھی لینا شروع کر دیا تھا۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب کا جو امر بالمعروف ہے، اس کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہے وہ صاف شفاف ہے، وہ حق کی راہ پر ہے، اور جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ برائی پر چل رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امر بالمعروف پہ آؤ،
اب مجھے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انسان ظاہر جنرل ہو جج ہو کہیں نہ کہیں کوئی نہ ہو جاتا ہے، انفلوئنس ہو جاتا ہے، اس سے مائل ہو جاتا ہے، قائل ہو جاتا ہے، انفلوئنس نہ بھی کہیں، انسان کا ذہن بدل جاتا ہے۔ اگر ان کو واقعی خیال آ جائے کہ یار مجھے تو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے، اور پھر وہ یہ نہ دیکھیں کہ جی آئین میں میرا اس ثواب مجھے اختیار ہے یا نہیں، اگر وہ کہیں کہ جی عمران خان کے گھر میں کرپشن ہو رہی تھی بطور پرائم منسٹر اور مجھے تو امر بالمعروف پر چلنا چاہیے، تو اگر واقعی وہ امر بالمعروف پر وہ چل پڑے اگر اس راہ پر، تو پھر عمران خان صاحب سے کیا ہوگا آپ کا؟ تو عمران خان صاحب تو ان کو وہ دعوت دے رہے ہیں جو ان کو خود گلے پڑے گی۔ تو اول تو ظاہر ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہوا ہے کہ بھائی ہم نہیں سیاست واسط میں آ رہے، ہم اپنا کام کریں گے، احتساب ہمارا کام نہیں ہے، الیکشن کرانا ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ انہوں نے جو اس دن اپنا ایک کوئی کانفرنس میں ان سے سوال جواب ہوئے تھے کہ ورک شاپ میں، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے بھائی، یہ سیاسی حکومت کا کام ہے، یہ احتساب کرنا یا الیکشن کروانا نہ کروانا، ایکسٹینشن کا قانون اس میں ترمیم کرنا، اس کو برقرار رکھنا سیاسی حکومت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو اب دوسری چیز جو ہے، یعنی عمران خان صاحب کو اگر یہ عمران خان صاحب ان کو یہ سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ آ کر ان کی مدد کو کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب غلطی پر ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا۔ خان صاحب ڈرے بہت ہوئے، میں نے اپنے کل آج صبح کے اور کل کے ویلاگ میں میں نے ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کیوں ڈر رہے ہیں، کس چیز سے ڈر رہے ہیں۔ اچھا، اب چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ گمنامی میں تھے، باجوہ صاحب نے کہا کہ جی میں گمنامی میں چلا جاؤں گا، چودھری صاحب گمنامی میں ہیں، تو چودھری صاحب نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ 2023 کے الیکشن لڑیں گے قومی اسمبلی کے حلقے سے۔ لڑتے تو پہلے بھی قومی اسمبلی اور صوبائی سے تھے، ایک جیتے ایک ہارے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں دوبارہ اپنا الیکشن لڑوں گا، آزاد الیکشن لڑوں گا، اور آزاد الیکشن لڑ کر پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ تو کوئی پتہ نہیں ہے بھائی، چودھری نثار عمران خان کے متبادل بن جائیں، اگر عمران خان نائل ہو جاتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کہ عمران خان صاحب کو وہاں چودھری صاحب کو وہاں بٹھا دیا جائے کہ چودھری صاحب آپ پارٹی چلائیں، مگر چودھری صاحب پارٹی کی لیڈرشپ قیادت کرنے کی چودھری صاحب میں صلاحیت نہیں ہے، اس کے لیے تو بہت سی سننی پڑتی ہیں باتیں اور کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، چودھری صاحب تو نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال تو اب چودھری صاحب دوبارہ سین میں آ رہے ہیں، وہ دوبارہ سیاست کریں گے۔ اب دیکھیں چودھری صاحب جب عمران خان کی طرف جاتے ہیں، نواز شریف صاحب کی طرف جاتے ہیں، نواز شریف صاحب ان کو لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یا وہ آزاد حیثیت میں اپنی سیاست کریں گے یا کسی اور پارٹی میں جائیں گے، کیونکہ پارٹیاں تو محدود ہو گئی ہیں نا۔ پی ٹی آئی میں زیادہ امکان ہے کہ اگر وہ آ کر کریں گے کوئی متحرک سیاست اور قومی سیاست کریں گے تو پھر وہ پی ٹی آئی ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔